الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہاں ہماری اس مسجد میں حضرت مولانا فضل جمیل صاحب ایک عرصے دراز سے قرآن کریم کا درس دیتے ہیں اور تقریباً 7-8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے درس کا آغاز کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے آج الحمدللہ تکمیل کے مراحل تک پہنچایا اور تقریباً آخری 3 صورتیں انہوں نے چھوڑیں اور مجھے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آخری 3 صورتوں کا ترجمہ آپ کر دیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنی کتاب کے سامنے بٹھا دیں اور کسی کے ہاتھوں اور جولی میں اپنی کتاب رکھ دیں۔ یہ انسان کے اپنے کسی طاقت کی بات نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، یعنی بندے تو میرے بہت ہیں لیکن وارثان کتاب وہ ہیں اصطفینا، جن کو میں نے منتخب کیا، نظر کرم ڈالی تو قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ اور پھر مادہ پرستی اور فتنے اور فساد کے اس دور میں کہ جہاں لوگوں کے پاس مسجد آنے کا وقت بھی نہ ہو، مسجد کے باہر سے گزرتے اور مسجد میں پاؤں رکھنے کا موقع نہ ہو، ایسے دور میں اللہ موقع دے دے ایک بندہ مستقلاً بیٹھتا رہے اور قرآن کریم کا درس سنتا رہے۔ کتنا طویل سفر آپ لوگوں نے کیا کہ بسم اللہ سے آغاز کیا اور یہاں تک آپ پہنچے ہیں، اور آج جن لوگوں نے آغاز سے اس میں شرکت کی اور اب تک شریک رہے تو یقیناً ان کے دلوں کو ایک خاص راحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، ایک تسکین مل رہی ہوگی۔ تو میری چاہت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے قرآن کریم کے یہ دروس اسی طرح چلتے رہیں اور تقریباً ہر مسجد میں درس ہو۔ کیا ہی مزہ ہو، کیا ہی لطف ہو۔ اگر رکوع نہ صحیح، آدھا رکوع نہ ہو، چند آیتیں ہی بندہ قرآن کریم کی سمجھ کے پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ 100 رکعۃ۔ ابو ذر، اگر آپ صبح صبح جائیں اور قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ کے آ جائیں، یہ آپ کے لیے 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ ہم 4 رکعت 2 رکعت 6 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، اور قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھنے کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کچھ ملتا بھی ہوگا یا نہیں۔ نوافل میں آپ کو ثواب ہی ملے گا، قرآن کریم میں آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ایمان سیکھو گے، عقیدہ سیکھو گے، احکام سیکھو گے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تمہیں۔ نفل میں آپ پڑھتے رہیں گے لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، جائیں صبح صبح علم کا ایک باب سیکھ کے آ جائیں، عمل کیا گیا ہو اس پہ یا نہ کیا گیا ہو، خَيْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ 1000 رکعۃ، یہ آپ کے لیے 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ کون ہے آپ میں سے، ہم میں سے جو روزانہ 1000 رکعت پڑھتا ہو؟ لیکن ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ درس قرآن کریم سنتے ہیں، تو جو درس میں شریک ہوتے ہیں 1000 رکعت کا ثواب جو ہے وہ اپنے دامن میں لے کے جاتے ہیں۔ آئیے ہم آخری صورتوں کا
اختصار کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے جو سورت تلاوت کی ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ قرآن کریم کی بڑی عظمت اور شان والی سورت ہے یہ۔ امام شربینی نے اپنی تفسیر میں اور امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، امام آلوسی نے روح المعانی میں اس سورت کے 22 نام لکھے ہیں۔ کتنے نام؟ یہ سورۃ النجات ہے، یہ سورۃ التوحید ہے، یہ سورۃ التفرید ہے، سورۃ الولایہ ہے، سورۃ النسبت ہے، سورۃ المعرفت ہے، سورۃ الجمال ہے، اور سورۃ الصمد ہے، سورۃ الاساس ہے، اور بہت سارے نام ہیں اس کے۔ سورۃ الولایہ ہے۔ سورۃ الاخلاص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا۔ اس کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ توحید کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ اور سورۃ النجات کہ یہ سورت جو سیکھ لے اس سے عقیدہ اور عمل، ایمان، اور اس پہ پھر پختہ رہے تو یہ سورت اس کے لیے نجات اور خلاصی کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ المعرفت بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت کو بندہ سمجھ لے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے، ترمذی کی حدیث میں یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا پھر اللہ کی صفات بتائیں کہ وہ کس سے بنا ہے، وضاحت کریں، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے۔ ہم تو جن کو پوجتے ہیں وہ کوئی تانبے کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا، گارے کا، لکڑی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ آپ بھی اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، صف لنا ربک کا، یا رب کا شجرہ نسب بیان کریں، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، والد کا نام کیا ہے۔ جب یہ سوال پوچھے اللہ نے جواب دیا، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، پوچھا ہے، احد، وہ اللہ ایک ہے، احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع، یہ تو چونکہ عوام کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، لیکن اتنی بات تو سمجھتے ہیں کہ ہوا یا ہیا یا ہم یہ ایک ضمیر ہے، پیچھے کوئی چیز ذکر ہوتی ہے جس کی طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے، تو اس سے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا کا اشارہ کس کی طرف؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر شان ہے، اس کا مرجع ما بعد میں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر سے اشارہ ہے، ان کے سوال میں اللہ کا ذکر تھا کہ جس رب کے بارے میں پوچھتے ہو وہ رب ایک ہے۔ یا علامہ حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، سرگودا کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں لغت عرب میں کہ جن کی طرف ضمیر راجع ہوتی ہے، مرجع ذکر نہ بھی ہو ماقبل میں، ضمیر اس کی طرف راجع کر دی جاتی ہے۔ تلوار ہے، اللہ ہے، نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ہیں، ایسی 6 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، تو اس میں ایک اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے حاجت ہے۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایک تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ایک تو ہم میں سے ہر ایک ہی ہے، میں بھی ایک ہوں، 2 نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی 2 ہے، ہر بندہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، آسان سا کہ اللہ احد،
اللہ ایک ہے الہ ہونے میں، ہم ایک ہیں ہم میں سے ہر ایک، لیکن ہم الہ نہیں ہیں۔ کیا؟ ہم الہ نہیں، ایک تو ہیں لیکن حاجت روا نہیں۔ اللہ ایک ہے الہ ہونے میں، اللہ ایک ہے معبود برحق ہونے میں، یا یہ اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ ہم میں سے اگر ہم ایک ہیں تو ہم تقسیم ہوتے ہیں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں ہمارے، لیکن اللہ ایسا ایک ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یکتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے حاجت ہے۔ بے نیاز کا ہم معنی کرتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیل میں تھا میں، تو میں نے ترجمہ پڑھا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا، وہ آ کے معنی کرتے ہیں یہاں لفظ سے الصمد کا، وہ معنی کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ کہتے ہیں ہندی کا یہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نرادھار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جیل کے اندر ایک پنڈت بھی قید میں تھا، میں اٹھ کے پنڈت جی کے پاس گیا، میں نے کہا پنڈت جی آپ کی بولی میں نرادھار کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ کو کیا واسطہ؟ میں نے کہا میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ بتائیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ کہنے لگا ہماری بولی میں، ہندی میں، ہم اپنے علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں نرادھار اس کو کہتے ہیں کہ پورا گاؤں اس کا محتاج ہو اور وہ گاؤں میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں جھوم گیا، میں نے کہا پھر تیرے گاؤں کا نرادھار کیا ہوگا؟ نرادھار تو میرا اللہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الصمد یہ احد ہی کی تفسیر ہے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہم ایک ہیں لیکن محتاج ہیں۔ میں ایک ہوں، آپ کا محتاج ہوں، دوستوں کا محتاج ہوں، بھائیوں کا محتاج ہوں، والدین کا محتاج ہوں، لیکن اللہ ایک ہے لیکن کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر احد اور واحد میں امام خطابی رحمہ اللہ بہت پیارا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واحد وہ ہے جو صفات میں یکتا ہو، اور احد وہ ہے جو ذات میں یکتا ہو۔ تو معنی ہوگا، اللہ کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، للہ الواحد القہار، تو واحد بھی آیا ہے، اللہ احد، احد بھی آیا ہے۔ وہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو واحد صفات میں بھی یکتا ہے، احد ذات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، اور نہ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب بڑا پیارا معنی کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں لم یلد، اس نے کسی کو نائب بھی نہیں بنایا، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کا نائب نہیں ہے۔ جیسے بندہ باپ کا نائب ہوتا ہے اور بیٹا والد کا نائب ہوتا ہے نا، بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا والد ہے۔ پھر یہاں ولدیت کو پہلے ذکر کیا ہے، لم یلد کسی کو جنا نہیں، ولم یولد والدیت کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ والد پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے اس چیز کا رد کیا جس کا عقیدہ پایا جاتا تھا۔ یہود میں سے عقیدہ رکھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکے کے مشرکین یہ نظریہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور اسے بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس کا ولد ہے نہ اس کا والد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ہمسر ہے، مماثل ہے، برابر ہے۔
کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا الہ کوئی بندہ تصور کرے تو یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ سے اوپر مانے، یا اللہ سے نیچے درجے کا معبود مانے، یا اللہ کے برابر مانے۔ فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اللہ سے نیچے درجے کا بھی کوئی الہ اور معبود نہیں۔ ولم یولد، اللہ کو بھی کسی نے نہیں جنا، یعنی اللہ سے اوپر درجے کا بھی کوئی الہ اور معبود نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر درجے کا بھی کوئی الہ اور معبود نہیں، کوئی الہ اور معبود نہیں۔ اور اتنی شان والی یہ صورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعدل ثلث القرآن، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ کتنے حصے کے برابر؟ تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اب کیوں تیسرے حصے کے برابر ہے؟ مفسرین نے کئی وجوہات لکھی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قرآن میں مرکزی 3 مسئلے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ توحید، رسالت اور، تو اس میں توحید کا ذکر ہے مکمل، اور قرآن کے تیسرے حصے کا جو مسئلہ تھا وہ اس میں پایا جا رہا ہے، تو اس لیے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے کسی لشکر میں امیر بنایا، امام بنایا، لشکر گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کرتے ہیں وہ جب بھی نماز پڑھتے بس سورہ اخلاص شروع کر دیتے۔ تو لشکر واپس آیا، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، امام صاحب ہمارے سورہ اخلاص ہی کے اوپر نمازیں پڑھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور مجھے اس سے پیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہہ دو کہ تو اللہ سے پیار کرتا ہے، اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، تجھے رحمان سے پیار ہے تو رحمان تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ دوسرا واقعہ ہے کہ صحابی سے فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، تجھے اس صورت کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، یاد کر لیجئے۔ بچوں کو یاد تو تقریباً یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، سوائے ہمارے پارلیمنٹ کے ارکان ایسے ہوتے ہیں بعضے جن کو یہ صورت بھی، پورے قرآن میں اس نے تلاوت کے لیے اس صورت کا انتخاب کیا۔ ظاہر بات ہے آپ کسی تقریر کے لیے جاتے ہیں تو تقریر کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں اس نے کتنی تیاری بھی کی ہوگی کہ میں نے آج تلاوت کرنی ہے، اور اتنی تیاری کے بعد بھی آ کر اس نے قرآن کریم کو جس انداز سے پڑھا ہے، لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ فیس بک پہ بھی لوگ عجیب عجیب لوگ ہیں، کسی انڈیا کی گلوکارہ ہیں، غیر مسلمہ ہیں، اس کی ویڈیو لگائی، وہ سورہ اخلاص پوری پڑھ رہی ہے، اور ادھر امیر المومنین بننے کے چکر میں، اور حال یہ ہے۔ دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بہت پڑھ چکے ہیں، لیکن قرآن سے دور جا کے پڑھ چکے ہیں، کسی کھڈے میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو فرمایا، اور دوسری قرآن کی آخری 2 صورتیں رہ گئیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ربط میں نے اس لیے زیادہ نہیں ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے سورہ تبت پڑھی، تو سورہ تبت میں سورہ لہب بھی کہتے ہیں، سورہ لہب میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آپ کا دشمن میں نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس سے پہلی صورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے پہلی صورت میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ ان صورتوں کو ربط میں یوں پروتے ہیں، کہتے ہیں سورہ کافرون میں فرمایا کافروں سے بائیکاٹ، تمہاری راہ الگ اور میری راہ الگ ہے، ہم ایک راستے پہ نہیں، تمہیں شرک والا دین پسند ہے، مجھے توحید والا دین پسند ہے۔ تو جب ان سے بائیکاٹ کیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب کافروں سے بائیکاٹ کرو گے تو میری مدد آ جائے گی۔ تو اذا جاء نصر اللہ میں مدد کی بشارت سنائی، اور جب مدد آ جاتی ہے تو مدد کیا ہوتی ہے؟ دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کا دشمن بھی ہلاک کر دیا۔ تو آخر میں فرمایا میرا پیغمبر جب آپ کا دشمن ہلاک کر دیا، مدد آ گئی ہے، تو اب اصلی بات کی طرف آئیے، جو رب کی توحید ہے وہ اعلان کر دیجئے قل هو اللہ
یہی وہ مسئلہ تھا جس کے لیے آپ نے بائیکاٹ کیا تھا، کھل کے بیان کیجئے۔ اور آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں کا نام سورہ کہا جاتا ہے معوذتین، یعنی وہ صورتیں جو رب کی پناہ لے کے بندے کو دیتی ہیں۔ دعا کے باب میں، پناہ کے باب میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام 3 دفعہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، یہ آخری تینوں سورہ اخلاص، فلق اور ناس۔ فرمایا صبح پڑھو گے شام تک ہر چیز سے اللہ کفایت کر دے گا، شام کو پڑھو گے صبح تک محفوظ رہو گے۔ ہم سارے لوگ مارا پھر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دم کر دو، کوئی کہتا ہے یہ کر دو، اتنی پریشانی کے باوجود اتنا بڑا وظیفہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن میں اترا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے کلام سے بتایا، کون پڑھتا ہے؟ ہمیں صبح ہر چیز یاد رہتی ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ ایسے پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے، میری طرف دیکھیے یوں، اور پھر اسے اپنے وجود پہ یوں پھیر دیتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو پھر میں یہ خود پڑھتی تھی اور نبی علیہ السلام پہ دم کرتی تھی، اور ہاتھ اپنا نہیں پھیرتی تھی، ہاتھ نبی علیہ السلام کا پکڑ کے ان کے وجود پہ پھیرتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے کسی کو بھی دم کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے، اِذَا وَقَبَ جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے، اِذَا حَسَدَ جب وہ حسد کرے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں، الہ الناس لوگوں کے الہ اور معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا والناس انسانوں میں سے ہو۔ اتنا بڑا خزانہ جب قرآن کا آپ نے حاصل کیا تو خزانے کے لیے کچھ حفاظت بھی ضروری ہے، تو اتنا علم کا خزانہ اس کے لیے اللہ نے آپ کو 2 باڈی گارڈ دے دیے، 2 حفاظت کے ذریعے دے دیے۔ کون سی صورتیں؟ سورہ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ عظیم صورتیں ہیں، اپنا معمول بنا لیجئے، اپنا ورد بنا لیجئے رات کو سوتے وقت بھی۔ لیکن ایک بات دھیان میں رہے، ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بندہ صرف الفاظ پڑھے اور معنی کو بھی غور نہ کرے اور اس کے مفہوم کو بھی غور میں نہ لائے اور اس سے نکلنے والے عقیدے کو بھی بندہ نہ سمجھے، تو وہ کہتے ہیں اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پیچھے ایک دشمن آ گیا اور آپ ایک مضبوط قلعے کے باہر کھڑے ہیں اور آپ زور زور سے کہتے ہیں میں پناہ پکڑتا ہوں اس قلعے میں اس قلعے میں پناہ لیتا ہوں، یہ کہتے جائیں اور کوشش نہ کریں قلعے میں جانے کی تو بچ جاؤ گے۔ اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، قلعے میں جانا پڑے گا۔ ان صورتوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ پناہ دینے والا کون ہے؟ وہ پناہ دیتا ہے اور میں اسی سے پناہ کا طلبگار ہوں، اس کے سوا کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔
اور آپ بتائیں جب اللہ اپنے مخلوق کے شر سے آپ کو نہ بچائیں تو ان مخلوقات کے شر سے آپ بچ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑی مخلوقات ہے، کچھ تو آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ آپ کو نظر بھی، تو اس کے لیے پناہ لینا، اللہ کی پناہ حاصل کرنا، پناہ کے اندر آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق کا معنی مفسرین نے کیا ہے، کسی نے یہ بھی معنی کیا الفلق الخلق، خلق یعنی اللہ کی مخلوق، اور بعض نے معنی کیا کہ فلق کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی کسی چیز کا پھٹنا اور پھاڑنا، تو چونکہ مخلوق بھی جب وجود میں آتی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی انشقاق کے ضمن میں آتی ہیں۔ مثلا بادل سے پانی برستا ہے تو بادل پھٹتا ہے تو پانی آتا ہے، کومپل بھی زمین کو پھاڑتی ہے تو باہر نکلتی ہے، گٹھلی کو پھاڑتی ہے تو نکلتی ہے، اور صبح بھی جب اندھیری رات کی چادر کو چیرا جاتا ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ معنی اکثر مفسرین کرتے ہیں صبح کے رب، یعنی رات کی تاریکی پھاڑ کے جو رب صبح کا سویرا طلوع کرتا ہے، اللہ جس طرح تو اندھیرے کو پھاڑ کے صبح کا سویرا نکالتا ہے، اللہ میرے دل کے اندھیرے کو پھاڑ کے ہدایت کے نور کی کرنیں نکال دے وہاں سے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، جتنی چیزیں شر والی اس نے اور ان میں شر ہے تو ان کے شر سے کیا مانگی گئی ہے؟ پناہ مانگی گئی ہے۔ اب جو بھی ہیں اب احادیث ملا لیں، قرآن کی آیات ملا لیں کہ جن جن چیزوں کا شر ذکر کیا نبی علیہ السلام نے اور ان سے پناہ مانگی ہیں وہ ساری اس جملے میں آ گئی، من شر ما خلق، اللہ آپ کی جتنی مخلوق ہے اور جس میں شر ہے اللہ ہمیں ان کے شر سے نجات دے دے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اذا وقبا، اذا دخلا، جب وہ داخل ہو جائے، وَأَظْلَمَ، اور ہر چیز کو بس تاریکی میں گھیر لے، لپیٹ لے، اس کے شر سے خاص کر کیوں پناہ مانگی گئی؟ تخصیص بعد التعمیم ہے، ما خلق میں تو رات بھی آ گئی، لیکن اس کو خاص اس لیے کیا ہے کہ عموماً جتنے بھی شر ہیں یہ رات کو نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، دشمن قتل کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، بدکاری کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور بیماروں کی بیماری بھی رات کو بڑھتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، دن گزر جاتا ہے رات کو تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر طبیب بھی کہتے ہیں کہ جراثیم بھی پھیلتے رات کو ہیں، دن کی روشنی سورج کی تپش سے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ تو فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاسات، اور یہ جو بدعمال ہوتے ہیں ساحر وغیرہ یہ بھی اپنے الٹے کرتوت کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ راتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، من شر النفاسات، چونکہ سحر اور جادو کا عمل عموماً کون کرتی ہیں؟ عورتیں پیش ہوتی ہیں۔ کسی کو آپ بتا دو فلاں جگہ بابا جی بڑے اچھے تعویذ کرتا ہے لوگوں پہ اور گھر بھی تباہ کرتا ہے، جادو بھی کرتا ہے کالا، ادھر مرد ہوں یا نہ ہو لیکن عورتوں کا ڈیرا لگا ہوتا ہے۔ بہو جا کے ساس کا بیڑا غرق کر رہی ہے، ساس جا کے بہو کا بیڑا غرق کر رہی ہے، کبھی جا کے سسر کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو یہاں تقریباً سارے دوست جانتے ہیں، ان سے بھائی ناراض تھا۔ میں نے ایک دن بڑی کوشش کی، کہتے ہیں بڑا بھائی ہے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ بھائی اس لیے ناراض ہے کہ بھائی گیا تھا یہاں چھپر روڈ سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں کسی تعویذگر کے پاس گیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ پر تو
سحر کیا، کالا جادو کیا، رنگ بھی اس کو معلوم تھا نا، کالا اور چٹے کا اے چٹا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، بھائی سفید کالا جادو اور کالا جادو پتہ نہیں کیا کیا کرتب ہیں. تو نے کہا کس نے کیا ہے؟ پہلے کہتا ہے نہیں بتاتا ہوں، پھر کہتا ہے جی آپ کی بھابھی نے کیا ہے. تو وہ آتے ہی فوراً بھائی سے دشمن بن گیا، ہمیں بھی جرگے میں بھیجا، ہم بھی گئے اور بھی گئے. اب وہ بھائی کو سمجھائے کون؟ تو حاجی صاحب نے یہاں سے گاڑی لی اور 3-4 بندے لیے، اس بندے کے پاس پہنچ گئے. کہنے لگے جی میں آ گیا ہوں، آپ نے میرا بھائی تو میرا دشمن بنا دیا، اب آپ ہی بتائیں میں نے کب کیا ہے، کدھر کیا، مجھے بتاؤ. اب اس کے اوپر یہ حال بنا ہوا ہے. پیسے تو اس نے لے لیے، یہ شر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو عموماً عورتیں یہ کام کرتی ہیں اور کرواتی ہیں. تو اس لیے نفاسات فی العقد کہہ دیا ایک. اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں کہ نفاسات اس سے پہلے ہے نفوس النفاسات، النفوس النفاسات، ایسے نفس جو یہ کام کرتے ہیں، ایسے نفس جو یہ کام کرتے ہیں. یہ اس کی صفت واقع ہوگی. جب صفت ہے تو اب معنی ہوگا ایسے شریر نفسوں کے نفس سے، النفاسات فی العقد، جو گروں میں پھونکتے ہیں. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے شیخ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من شر النفاسات فی العقد، ان شریر نفسوں کے شر سے جو مسلمانوں کے مضبوط جتھوں میں جا کے پھونکے مار مار کے ان کے اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی. عقد سے مراد مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، جوڑ ہے. اچھے گھرانے خاندان جوڑے ہوں گے، بڑا اتفاق اتحاد چل رہا ہوگا، کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا پھس 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 ادھر ہوگا، خس 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 ادھر جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہر خاندان میں تقریباً ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بھائی 2 بھائیوں کے درمیان تو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑا دیا. تو ایسے بدبختوں کے شر سے بھی اس میں پناہ مانگی گئی. اور ایک اور تفسیر عجیب کہ نفاسات اگر یہ مؤنث عورتوں کے لیے لیا جائے تو اب وہ ایک اور معنی بھی ہے. وہ کیا ہے؟ من شر النفاسات فی العقد، کہ نفاسات اصل میں اس پھونک کو کہا جاتا ہے، لغت والے کہتے ہیں جس میں ہلکی ہلکی تھوک بھی ہو. کیا آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے جو دم کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھو 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 تھو، تو ہلکی ہلکی تھوک بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اب اگر عورتیں ہیں تو معنی یہ ایسی بدکردار عورتیں، ایسی بدکردار عورتیں جو پرعزم انسان کے اندر اس کے اوپر اپنی چکنی چوپڑی باتیں کر کر کے اس کو پھسلا دیتی ہیں. عقد جس طرح پھونک مار کے بندہ گرا نہ کھلتی ہو تو لوگ اس پہ تھوکتے ہیں تو نرم کر کے گیلی کرتے ہیں تو کھل جاتی ہے. تو ایسی عورتیں جو مردوں کو بہکاتی ہیں، بہکا رہی ہیں کئی کہ نہیں. کئی لوگ ہیں جالوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جی، کوئی فیس بک پہ پھنس جاتا ہے، کوئی کہاں پھنس جاتا ہے. یہی تو باتیں ہوتی ہیں جو چکنی چوپڑی باتیں کر کے ایسے مضبوط انسانوں کو بہکا دیتی ہیں. بہرحال وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اس کے ساتھ اذا حسد کی قید کیوں لگائی ہے حاسد کے ساتھ؟ اس لیے کہ حاسد سے آپ پناہ تب مانگیں جب وہ حسد کے تقاضا کو پورا کرنے پہ آ جائے، اور جب تک وہ عملی میدان میں نہ آئے تو تکلیف اسی کو ہوتی رہتی ہے. آپ کو تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ اپنے حسد کو عملی جامہ پہنانے لگے. حسد کیا ہے دوستو؟ آج ہر بندہ پٹ رہا ہے، گھر تباہ ہو چکے ہیں، گھر اجڑ چکے ہیں، بھائی بھائی سے دشمن ہو چکا ہے، کوئی کسی کا اچھا کپڑا نہیں برداشت کرتا، کوئی کسی کی عزت نہیں برداشت کرتا، کسی کو کسی کی تجارت برداشت نہیں ہے، کسی کو کسی کا منصب اور عہدہ برداشت نہیں ہے، کوئی اچھا پہنتا کھاتا کسی کو برداشت نہیں ہے. یہی تو آگ ہے نا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے. چارسدہ میں جا رہا تھا، چوک کے اندر پہنچا تو میرے سامنے گاڑی جا رہی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پشتو کا ایک جملہ، اور کیا کہ ہر سخپل سوزیبل، پشتو والے سمجھ گئے ہوں گے، ہر سخپل سوزیبل یعنی سب کچھ تو میرا اپنا ہے، تو لوگوں کو کیوں آگ لگتی ہے؟
کھاتا اپنا ہوں، پہنتا اپنا ہوں، گھر اپنا ہے، تو لوگوں کو کیوں آگ لگی ہے؟ میں نے جیب سے موبائل نکالا، میں نے کہا اس کی تصویر لیتا ہوں، تو جو وہاں پروگرام لینے والا تھا کہنے لگا ٹھہر جاؤ، یہ جملہ ابھی پرانا ہو گیا، ابھی نیا جملہ آ گیا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہتا ہے ٹھہر جاؤ دوسری گاڑی بھی آنے والی۔ کچھ ہی چلے تھے تو ایک دوسری گاڑی آئے، اس پہ لکھا ہوا تھا ہر صدبل و سوزیخپل، پہلے پہ تھا ہر سخپل سوزیبل، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا ہر صدبل و سوزیخپل، یعنی تحفہ میں مجھے کسی اور نے دیا ہے، کراچی سے آیا تحفہ، مجھے ملتان سے آیا تحفہ، مجھے پنجاب سے آیا، اور کسی رشتہ دار بھی نہیں، اور آگ اپنوں کو لگی ہوئی ہے۔ تحفے ہدیے دوسرے دے رہے ہیں، مال دوسرے لوگ دے رہے ہیں، اور آگ اپنوں کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات دے۔ حسد عورتوں میں لوگوں نے کہا مشہور ہے کہ عورت دکاندار کے پاس کہتی ہے بھائی صاحب ایسا سوٹ دو مجھے کہ بس بہت، انہوں نے کہا بہن جی یہ اس طرح کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آتے، بس جو آپ پسند کر لو، کیسا سوٹ آپ کو چاہیے؟ کہنے لگی بس اور تو نہیں سمجھتی، سوٹ ایسا ہو جب میں پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے، بس ایسا سوٹ ہو کہ پہنوں میں تو اس کو کیا لگ جائے؟ آگ لگ جائے۔ اسی نے تو ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو خصلتیں بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان کو ٹھکانہ دینا ہے پھر حسد کو نکالنا پڑے گا، اور حسد ہی کو اگر آپ زندگی میں ساری زندگی دل میں پالتے رہو گے تو پھر ایمان آہستہ آہستہ کوچ کرتا جائے گا۔ ان دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب ولہذا یقال ما خلا جسد من حسد، کہتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ اکثر لوگوں پہ غالب رہتی ہے۔ عربی کی ایک کہاوت مشہور ہو گئی کہ کوئی جسد حسد سے خالی، لیکن فرق کیا ہے؟ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی اسے دباتا ہے، چھپاتا ہے، اور کمینہ آدمی اسے چھپانے کے بجائے ظاہر کرتا ہے، وہ نکالتا ہے، اس کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع التفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں 10 اسباب لکھے ہیں حسد سے بچنے کے، لیکن ایک یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ 10 کا تو وقت نہیں ہے، لیکن ایک یہ کہہ سکتا ہوں، جب کسی چیز کو آپ دیکھو اور دل میں حسد آ ہی جائے، کمزور ہے انسان ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنا کہہ دو اللہ اس کو یہ نعمت نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر، اللہ اس کو نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ کیوں؟ جو رب اسے دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، اور اگر آپ رب کا مقابلہ کرنا چاہیں تو رب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کو رب نوازنا چاہے اور آپ کو تکلیف ہو تو در حقیقت مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ رب سے ہو رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا اب جو دروازے سے شخص آئے گا جنتی ہے، کہتے ہیں سارے دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کہتے ہیں اتنے میں ایک انصاری مسواک تازہ لیے ہوئے وضو کیا اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا سعادت مند ہے، نماز ہوئی کسی نے بات نہیں کی۔ پھر فرمایا دوسرے موقع پر پھر وہی شخص آیا، 3 دفعہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، 3 دفعہ یہی شخص آتا رہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں تو اس کا مہمان ہو گیا ہوں۔ سیدھے اس کے پاس نماز ہوئی، ہاتھ سے پکڑا، بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے، آئے۔ چلے گئے، 3 دن 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، نماز ساتھ پڑھتے ہیں، سوتے ہیں ساتھ ہیں، مسجد میں ساتھ آتے ہیں، نفل ساتھ ہو رہے ہیں۔ 3 دن گزرے، میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جانے لگے۔ تو نے کہا بھائی صاحب میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ رہ رہے تھے، آپ نے کہا مہمان ہوں، اب جب جانے لگے تو حاجت تو بتلائیے کیوں آئے تھے؟ وہ کہنے لگے آپ کو لسان نبوت سے 3 دفعہ جنتی کی بشارت ملی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔
تو میں یہ دیکھنے آیا۔ آپ بتائیں جب اس صحابی نے سنا ہوگا کتنی خوشی ان کو ہوئی ہوگی۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کو یہ بشارت ملی کیوں ہے، کہ آپ کون سا وہ خاص عمل کرتے ہیں جو ہم میں نہیں ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے کیا دیکھا؟ نے کہا ایسی تو کوئی نہیں، آپ نے نماز پڑھی پہلے صف میں نے پڑھی، تہجد کے لیے آپ اٹھے تو میں بھی اٹھا، باقی کوئی خاص نئی بات آپ نے نہیں کی۔ نے کہا پھر میرے اندر تو یہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب وہ جانے لگے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایک بات ہے۔ نے کہا وہ بات بتلاؤ جو آپ کو معلوم ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل اور حسد نہیں ہے، میرا دل مومن کے لیے پاک صاف ہے۔ جب یہ بات کی تو ایک دم کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ خصلت ہے، وہی لا نطیقھا، یہی وہ ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آج اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے ہزاروں مسائل اسی سے تو حل ہو جائیں، ہماری ٹینشنیں اور پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ حسدگر کو لوگ کہتے ہیں حسدگر کو بد دعا بھی نہ دو، آپ بد دعا دو گے کینسر لگ جائے گا اس کو، آپ بد دعا دو گے کوئی اور بیماری لگ جائے گی۔ تو کینسر اتنی خاص بیماری نہیں ہے کہ جتنی سخت خطرناک بیماری حسد کی اس کو لگ چکی ہے، اور اس میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود اور الہ کی۔ 3 دفعہ ناس 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 ذکر کیا، اور تینوں ناس کے ساتھ رب کی صفت بدلتی رہی، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کئیوں نے تو یہ لکھا کہ 3 دفعہ الناس الناس ذکر کر کے یہ اشارہ کر دیا، اور چوتھی دفعہ جو الناس آیا وہ تو سورت کے آخر میں آیا ہے۔ تو 3 دفعہ رب الناس آپ کے بچپن کی طرف اشارہ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا بے رب الناس، تیری تربیت کرنے والا تجھے پالنے والا کون ہے؟ اس وقت بھی تیری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ اور پھر جب بچپنا گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، تو اس وقت بندے کے اندر زور آتا ہے، کیا؟ پھر وہ زور کرتا ہے، جب زور کرتا ہے نا، سینے میں طاقت آ جاتی ہے، تو اشارہ کر دیا ملک الناس، اتنا آکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اوپر ایک طاقتور ذات اس وقت بھی موجود ہے جو تیرا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، تو اس کے تسلط کے نیچے ہے۔ اور پھر کبھی کبھی بڑھاپا آ جاتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، جب سارے ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، جیب بھی خالی ہو جاتی ہے، دوست یار بھی چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوستو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں زر لٹاؤ تو زیر دست ہے دنیا، ہاتھ کھینچ کے دیکھ لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا۔ تو سارے چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتا ہے بندہ کہتا ہے اب میرا کیا بنے گا؟ تو اشارہ کر دیا الہ الناس، تیری حاجتیں پوری کرنے والا اب بھی تیرا رب موجود ہے، اس وقت بھی تیری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الوسواس کثیر الوسوسہ، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، الخناس کثیر التاخر، بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا آپ غافل ہوتے ہیں اتنی کثرت سے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جتنا آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اتنا ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اور بعض نے اتنا پیارا معنی کیا ہے کہ الوسواس وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو الخناس پسپا ہو کے پلٹتا ہے، پسپا ہو کے پلٹتا ہے۔ اور جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر تو ایسے پلٹتا ہے کہ پیچھے سے ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے اس کی، ایسے پلٹ پلٹ کے جا رہا ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سینہ ذکر کیا ہے، دل نہیں، حالانکہ وسوسہ تو سینہ تو اس پورے کو کہتے ہیں، تو دل کیوں ذکر کیا؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ ایک کمرہ ہے، مکان ہے،
اور اس کے اندر خزانہ ہے، خزانہ ایک صندوق میں پڑا ہے۔ کس میں پڑا ہے؟ تو جب وہ مکان محفوظ ہوگا تو صندوق بطریقہ اولا جو ہے محفوظ ہوگا۔ تو اشارہ کر دیا جب پورا سینہ محفوظ ہوگا تو سینے میں جو خزانہ ہے دل یہ بطریقہ اولا محفوظ ہوگا۔ تو سینہ ذکر کیا ہے، من الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے کن میں سے ہوتے ہیں؟ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کئی لوگ جنوں والے وسوسے کو تو آپ بچا لیں گے یہ کلمے پڑھ کر، لیکن یہ انسان کے وسوسے سے اس کے لیے کبھی کبھی ڈانگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو وسوسے زیادہ ڈالتا ہو نا تو اس کو پھر اس طریقے سے بھی بیچ سے نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جن شرور سے یہاں پناہ حاصل کی گئی ہے اللہ ہمیں پناہ دے دے، اور قرآن کریم کی اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اور جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی جھولیوں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے۔